معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، الحمدللہ عز وجل۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اجتماعی ذکر و نعت بسلسلہ شب براءت کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز عصر کی نماز کے بعد مناجات افطار سے کیا گیا۔ آئیے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ لاج رکھ میرے دست دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ دل میں ہر دم بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، تیری یاد دل میں ہر دم بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں میں خودی اور فنا کی، میرے مولا مستیوں میں خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ 32 صفحات کا رسالہ آقا کا مہینہ کے صفحہ نمبر 8 پر تفسیر در منصور کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اور نمبر 4 عرفہ یعنی 8 اور 9 ذی الحجۃ الحرام کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد اللہ نے چاہا تو ہم اس رات کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کچھ ہی لمحے رہ گئے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، بلکہ خبر نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ اصول یاد رکھ لیں یا تعریف یاد رکھ لیں، جن گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف توبہ کرنی ہوتی ہے، کسی بندوں سے معافی نہیں مانگنی ہوتی، وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور حقوق العباد وہ ہوتے ہیں کہ اس میں بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ اور حقوق اللہ میں یہ بھی ہے کہ ہر حق میں توبہ کافی نہیں ہوتی، کئی حقوق ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے ساتھ تلافی بھی ہوتی ہے، اور یہ حقوق العباد میں بھی ہے اور حقوق اللہ میں بھی ہے تلافی۔ یہ عام معافی تلافی ہم بولتے ہیں تو بعض اوقات تو ایک زائد لفظ جو ہے وہ تحسین کلام کے لیے بولا جاتا ہے، کلام کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، زینت، جیسے کہ
وہ دھوم دھام مال و زر وغیرہ. لیکن یہاں معافی تلافی تو یہاں تلافی واقعی ایک الگ سے لفظ ہے کہ جس کے اپنے معنی ہیں، ورنہ دھوم دھام میں دھام کے معنی نہیں ہے، لیکن وہ دھوم کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، دھوم دھام. جیسے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر وہی قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجیے. یعنی حج کے قافلوں کی پھر دھوم دھام ہو گئی، بس خالی اپنے تو سنتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، اپنے پاس تو وسائل ہیں. آہ سنیے اور غفلت کیجیے. یہ اعلیٰ حضرت نے لفظ غفلت یہ اپنے لیے بطور تواضع استعمال فرمایا، عاجزی کے طور پہ. تو تلافی کے معنی یہ ہے کہ اب وہ چیز ادا بھی کر دیں. نے بعض صورتوں میں تلافی ہے، جیسے کہ کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اس تاخیر کی تو توبہ کرے کہ قضا کی کیوں. جیسے ابھی ظہر کی نماز بالفرض باب المدینہ میں کسی نے نہیں پڑھی تو اس کے لیے ظہر قضا ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا ہے، بلکہ اب یہ بھی جانے کی تیاری کر رہا ہے. اب اس کی ظہر قضا ہو گئی تو اب اس کے لیے توبہ تو فرض ہے کہ توبہ کرے، لیکن خالی توبہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ قضا پڑھے. تو جو اس کی تاخیر ہوئی یہ توبہ سے معاف ہوگا گناہ اللہ کی رحمت سے، اور جب قضا کر لے گا تو یہ تلافی ہو جائے گی. اس کی بھی اللہ کی رحمت پر موقوف ہے کہ معاف کرے یا نہ کرے. پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نوافل ادا کیے گئے، جس کے دوران سورہ یاسین اور نصف شعبان کی دعا کا سلسلہ ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللهم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجاظ المستجیرین وامان الخائفین. پھر عشاء کی نماز کے بعد اس اجتماع ذکر و نات کی دوسری نشست کا آغاز ہوا. اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا
نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم آن ہوا جاتا ہے، قلب پاتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، قلب پاتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ قدس سرہ النورانی حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو ہر یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دو زخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، سوال کیا، نفس سے پوچھا، بتا تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے دوزخ سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا، فی الحال تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، اے نفس اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا چاہتا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں۔ اب تو اسی حساب سے عمل کر۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ ہمارے بزرگان دین جیسا کہ ابھی حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابھی میں نے ایک واقعہ آپ کو بیان کیا کہ یہ ہمارے اسلاف یہ کس طرح جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ آج کہ جب ہم شب برات کے اس سنت و برے اجتماع میں آ گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور یہ بڑی نازک اور بڑی ہی حساس رات ہے، فیصلے کی رات ہے، فیصلے ہوتے ہیں۔
کہ اب کس نے کیا کرنا ہے. ہمیں اب یہ جنت کی طرف جاؤں جہنم کی طرف جانا پڑے گا، یہ سوچ جو ہمارے بزرگوں کی تھی، آج ایسی سوچوں کے حامل یعنی ایسی سوچ والے لوگ کتنے دنیا میں. ہمارا صبح سے شام تک جو سوچنے کا انداز ہے وہ صرف دنیا ہے، مال، دولت، کاروبار اور اس طرح کے دیگر معاملات. جنت میں جاؤں گا میں یا جہنم میں جاؤں گا، میرا ہوگا کیا؟ کہ تصورات آتے کتنے ہیں. وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے، پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، پھر بھی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی اپنے کانوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا، ارے پھر بھی غیبتوں پہ غیبت کیے جا رہا ہے، چغلیوں پہ چغلیاں کیے جا رہا ہے، فلموں پہ فلمیں دیکھے جا رہا ہے، گانوں پہ گانے گنگنا ہی جا رہا ہے. سوچتا نہیں؟ ارے کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے، کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے. سنو اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپیش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے. اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائے، نہ اناج اگے نہ پھل. کبھی سوچا؟ جہنم کا تصور کیا؟ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں. حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے. وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی. پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 1433 ہجری کے ماہ شعبان المعظم کو ہم نے پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب براءت سے بھی ملایا. اور اس رات بخشش کے پروانے بڑے تقسیم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے شب براءت میں. وہ لوگ واقعی خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں اور اپنا وقت مسجد میں گزارتے ہیں یا گھر میں یا کہیں بھی اللہ کی عبادت میں وہ مصروف رہتے ہیں. مگر وہ لوگ بڑے محروم ہیں کہ جو اس رات بھی وہ آوارہ گردیوں میں گناہوں میں مصروف رہتے، نعوذ باللہ پٹاخے پھوڑتے، آتش بازی کرتے، نہ خود عبادت کرتے نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت، خیر کی ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر باز محمد جونید جو ہے، یہ ایک بڑا اچھا چینل، مدنی چینل ہے جو نیکی کے کام کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں آپ کا جو چینل ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. کبھی موقع ملتا ہے تو وہ نیکی کی راہ ہے. آپ لوگ اصلاح، جیسے آپ نے کہا کہ ہم اصلاح کرتے ہیں، بڑی بات ہے. آج کل کوئی اگر ہماری اصلاح کرے تو پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پہنچ جائیں. اور واقعی میں نے آپ کے 1-2 کتابیں پڑھی، مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے 1-2 اور بھی چھوٹے کتابیں آپ کی تھی، پر اس میں بڑی راہ ہے. واقعی اصلاحی کام آپ کے ہو رہے ہیں.
یہ واقعی اصلاح ہم لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور اللہ سے اور آپ کو توفیق دے گا اور آپ کو طاقت دے گا کہ اور آپ اسلام کی خدمت کریں، کیونکہ یہ تو آپ ہم کو راہ دکھاتے ہیں اللہ رسول کے کیسے ہم چلیں ان کے احکامات پہ، تو یہ آپ لوگ راہ دکھاتے ہیں، اور یہ آپ لوگ بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں جس کا اللہ سائیں آپ کو اس کا اجر دے گا، اور آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں، ہم کو بھی اللہ سائیں اتنی طاقت دے، توفیق دے کہ ہم بھی نیکی کے راہ پہ آئیں، کیونکہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نیکی کریں، اور نیکی سے بہت فائدے ہیں، اگر ہم سوچیں تو نیکی جیسے فائدے اور کوئی نہیں ہے۔ میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ گاؤں میں جو زیادہ برائیاں بڑھ رہی ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ برائیوں میں یہ ہے کہ نشے اور چیزیں بڑی استعمال ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہے ہیں، ڈکیتیں ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، سماجی یا ہر ایک قسم کی برائیاں ہو رہی ہیں، اس کو کیسے اسلامی طور طریقے سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، بڑے جذبات ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ کو۔ اگر یہ سرکاری افسران واقعی مخلص ہو جائیں اور اسلام کی خدمت پر کمر باندھ لیں، مسلمانوں کی اصلاح پر کمر بستہ ہو جائیں، تو واقعی ہمارے ملک میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے۔ جب پہلے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت حوصلہ افزائی فرمائی کہ ہم لوگ اصلاح کرتے ہیں، تو میں آپ کے سوال کے ایک لفظ کی اصلاح کرنا چاہوں گا جو چند بار آپ نے استعمال کیا، اللہ سائیں۔ یہ جنے جو تھے سندھی، مطلب یہ لگ رہے تھے اپنے لہجے سے بھی، تو سندھی حضرات جو ہے اللہ سائیں بولتے ہیں۔ سائیں کے معنی دراصل کئی ہوتے ہیں۔ سائیں ایک احترام کا لفظ بھی ہے اور تحقیر کا لفظ بھی ہے۔ تحقیر کا لفظ یوں ہے کہ عام جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے نا، فقیر، اس کو بھی سائیں بولتے ہیں، سائیں معاف کرو، سائیں بابا معاف کرو، یہ آپ میں سے کئی ایک نے سنا ہوگا۔ تو یوں ایک تو یہ اس میں لفظ سائیں میں وہ خرابی ہے، دوسرا سائیں میں خرابی ہے کہ سائیں مرس کو بھی بولتے ہیں، سندھی میں مرس شوہر کو بولتے ہیں، بیوی جو ہے وہ شوہر کو اپنا سائیں بولتی ہے۔ یہ کوئی سندھی سائیں بھائی ہوں گے تو امید ہے میری تصدیق کریں گے۔ تو یہ لفظ سائیں کی حیثیت جو ہے نا، یہ بہت نیچے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، تو لفظ سائیں میں وہ کمال نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کو لگایا جا سکے۔ جیسا کہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ لفظ میاں بولتے ہیں، بس وہ یہ زبان پہ چڑھ جاتا، نکلتا نہیں ہے، اللہ سائیں اللہ سائیں، تو یہ نکل جائے گا، لیکن اس کی عادت بنانی پڑے گی کہ اللہ پاک، لفظ سائیں کے وجہ اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ لفظ میاں، کہ میاں کے معنی بھی ایک تو مشہور ہے، میاں کے معنی تو سب بھی جانتے ہوں گے، میاں بیوی، میاں معنی شوہر۔ اب اللہ تعالیٰ تو شوہریت سے پاک ہے، نعوذ باللہ، نہ اس کی نیت نہیں ہوتی، تو مشہور معنی اس کے میاں ہے، میاں کے وہ شوہر ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اچھا، میاں ہمارے یہاں تعظیم کے لیے بھی لگاتے ہیں، سیدوں کو بھی لفظ میاں لگاتے ہیں، بلکہ باقاعدہ پنجاب وغیرہ میں تو دیکھا ہے کہ وہ کچھ، یا کشمیر کی ایک مطلب بہت بڑی فیملی ہے جس کے ساتھ لفظ میاں لگتا ہے، سرنیم ان لوگوں کا۔ تو وہ جو بھی ان کے معنی ہو، لیکن ایک مشہور معنی یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ میاں بیوی، کہ میاں کے معنی شوہر۔ اور اب ایک معنی جو غیر معروف ہے وہ یہ کہ میاں کے معنی مالک، تو اللہ تعالیٰ بے شک مالک ہے، معروف نہیں، یہ معنی کوئی بھی نہیں جانتا الا ماشاء اللہ۔ ایک معنی وہ بھی غیر معروف ہے لیکن ہے بہت برے معنی، لیکن یہ بھی معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، لیکن میاں شوہر کے معنی میں بہت مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ لفظ میاں جو ہے یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے۔ اس اجتماع ذکر و نعت کا اختتام صلاۃ و تسبیح ادا کرنے کے بعد دعا پر ہوا۔
اور عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی، اے بھائیو نماز دیدار حق دکھائے گی، اے بھائیو نماز پڑھتے رہو، نماز کے دونوں جہان میں پڑھتے رہو، نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی، اے بھائیو نماز۔ اس مبارک رات میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت میں ان کے ملفوظات سننے اور مناجات و ذکر و درود میں گزارنے کی سعادت حاصل کی۔ مولا تیرے نیک بندے ان اجتماعات میں جب شرکت کرتے ہیں تو خشوع اور خضوع رقت قلبی کے ساتھ تیری رضا حاصل کرتے ہیں۔ مولا ہم نے بھی اگرچہ شرکت کی لیکن رقت قلبی، خشوع خضوع، ادب، احترام نہ پا سکے۔ مولا کریم علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 تیرے نیک بندے جمع ہوتے ہیں ان میں تیرا ایک ولی ہوتا ہے۔ اے مولا ان مبارک گھڑیوں کا صدقہ، ان مبارک ساعتوں کا صدقہ کہ جس میں علم دین سکھایا گیا، ذکر و درود کیا گیا، مناجات کی گئی، مولا جن کا بولنا تجھے پسند ہوا، جن کا سننا تجھے پسند ہوا، جن کا رونا تجھے پسند آیا، جن کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند آیا، اے مولا ان تیرے نیک بندوں کا صدقہ ہماری حاضری بھی قبول فرما۔ اے مولا کریم آج کی رات رزق کی تقسیم ہوئی، عمریں تقسیم ہوئیں، آئندہ سال میں ہونے والے معاملات لکھے گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا لکھا گیا۔ اے مولا تجھ سے کرم کی التجا ہے کہ اگر ہمیں شقی بدبخت لکھا گیا، اے مولا کرم کر دے اور ہمیں خوشبخت لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے رزق کی تنگی کو بھی دور فرما دے۔ مولا کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس مبارک رات میں کہ جس میں اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے گئے، مولا ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اے مولا کریم اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ مولا کریم ہم بھی جہنم سے آزادی کے طلبگار ہیں، اے مولا ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا،